كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. آج کا موضوع جنازے کے مسائل اور غسل میت، کفن اور دفن. اس پر بہت سارے لیکچر دیے جا سکتے ہیں. بس کرو، اب کوئی کام نہیں. ہم صرف موحدین سے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ جنازہ کس کا ادا کیا جائے گا. ان تمام مسائل سے آپ الحمدللہ باخبر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، کلمہ طیب، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. جس شخص نے مرتے ہوئے یہ گواہی دی. موت ہر گھر کا مسئلہ ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ مسلم ہے یا کافر ہے، کوئی کیوں نہ ہو، موت ہر گھر میں آئے گی. اب مرتے ہوئے انسان کی کیفیت کہ اس کی زبان سے کلمہ طیب جاری ہو جائے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. موت کی تمنا نمبر 2، انسان اولاد سے تنگ آئے، بیوی سے تنگ آئے تو کہتے ہیں مر ہی جاواں، جان ہی چھوڑ جائے. کاروبار میں نقصان ہو جائے، موت کی تمنا کرتا ہے. موت کی تمنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے اجازت نہیں دی کہ میں حالات سے گھبرا کر موت کی طرف چلا جاؤں، نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ موت کی تمنا کرتے ہیں، فرماتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنے راستے میں، جہاد میں، دین کے جد و جہد میں مجھے موت عطا فرما. وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اللہ اور مجھے موت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نصیب فرما. ایک شخص نے عرض کیا، امیر المؤمنین، جہاد تو سرحدوں پر ہوتا ہے، آپ شہادت بھی مانگتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے شہر مدینہ طیبہ میں مانگتے ہیں. فرمایا اللہ انشاءاللہ یہاں عطا فرمائے گا.
اور مالک نے مصلی پر نماز پڑھاتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو اپنے پیغمبر کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ انسان جب مرتا ہے، نمبر 3، روح جب پیروں کی طرف سے نکلتی ہے، سب سے پہلے قدم بے جان ہوتے ہیں، کھڑا ہوتا ہے تو آدمی گر جائے گا، اوپر سے روح نہیں نیچے جاتی، پیروں سے روح نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہی آتی ہے اوپر سے، آخری سانس منہ سے نکلتا ہے۔ جب وہ جا رہا ہوتی ہے نا روح ایسے، تو انسان کی یہ آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں، اوپر چلی جاتی ہیں۔ اس وقت وہ رسا کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی آنکھوں کو بند کر دے، بند کر دے۔ انسان عالم نزع میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرتے ہوئے میت کو کہو کلمہ پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمے کی تلقین۔ موت کی سختی اتنی بڑی سختی ہے، یاد رکھیے گا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے ہوئے اپنے بھائی صحابی سے پوچھا موت کی حالت میں کیا کیفیت ہے؟ نہیں بیان کر سکے۔ پوچھا کرتے تھے لوگوں سے جا جا کر مرتے ہوئے تمہاری کیا کیفیت؟ آخر انہیں بھی موت آئی۔ سائل کہنے لگا آپ لوگوں سے پوچھتے تھے، آپ بتلائیے کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگے ایسا لگتا ہے آسمان ٹوٹ کر میرے اوپر گر گیا، اتنی بڑی تکلیف ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان دوسرا قول، مجھے رکھ کر پیسا جا رہا، اور تیسرا قول میرا سانس سوئی کے ناکے میں سے گزر رہا، اتنی تکلیف ہے۔ اس تکلیف میں آدمی کو کہا جائے نا کلمہ پڑھو تو وہ غصے میں کہہ سکتا ہے میں نہیں پڑھتا۔ جیسے مثال کے طور پر مریض آدمی کو آپ اینٹی بائیوٹک دوائی دیں، اب وہ دوائی سے مریض بڑا بھاگتا ہے، جسے ٹائیفائیڈ ہو جائے نا اسے دودھ کا پیالہ آپ دیں گے پرے کرو دودھ کو، میں نہیں کھاتا گولی، کیوں؟ تکلیف، زچ۔ ایسے جو موت کی تکلیف ہے وہ تو اس بیماری سے بہت بڑی ہے۔ اس وقت اگر اسے یہ کہا جائے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اللہ نہ کرے اور وہ یہ کہہ دے میں تو نہیں پڑھتا، اور ادھر روح نکل جائے تو مسلمان فوت ہوگا۔ اس لیے یہ ایک لیکچر سمجھیے، عملی تربیت ہے۔ اس وقت کیا کریں؟ ایک محدث بہت بڑے فوت ہونے کے قریب، ان کے طلباء اور ہم عمر علماء محدثین کی جماعت ان کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جب انہوں نے کیفیت دیکھی کہ اب روح نکلنے والی ہے تو کلمہ طیب ان کو پڑھانا چاہیے۔ اگر انہیں یہ کہا گیا کلمہ پڑھو اور انہوں نے کہہ دیا میں تو نہیں پڑھتا، چپ کرو، ایسے تکلیف کے اندر، تو ایک محدث، یہ جو حدیث ہے من کان آخر کلامہ ہی، اس کی ہوتی ہے ایک سند، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا۔ وہ جو طلباء تھے یا ہم عمر علماء تھے محدثین، وہ کہنے لگے آپس میں، مریض چارپائی کے اوپر صاحب فراش سن رہے ہیں، انہوں نے کہا حدثنا فلاں، یہ حدیث ہمیں فلاں نے بیان کی، جان بوجھ کر غلط پڑھا، حالانکہ فلاں نے بیان نہیں کی تھی، غلط نام لیے۔ جب یہ ساری پڑھ چکے، اب وہ صاحب فراش عالم دین محدث کیا کہتے ہیں؟ تم نے غلط پڑھا، میں تمہاری اصلاح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حدثنا فلاں، پہلے جو تم نے نام لیا تھا وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ ساتھ بیٹھے ہوئے جانتے تھے کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو کلمہ پڑھانا چاہتے تھے۔ طریقہ کار دیکھیے، میت کے قریب قریب، مرنے کے قریب قریب بڑے مفتی پیدا ہو جاتے ہیں،
اور قبرستان میں تو مفتیوں کا انبار لگا ہوتا ہے، بات بات پر ٹوکتے ہیں، اور انتہائی حساس معاملہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے فوت ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں، پوری سند پڑھی، صحیح پڑھی، سب سنتے رہے، اور آخر میں کہنے لگے فلاں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے سنا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اسی وقت روح پرواز کر گئی، اور اس محدث کا آخری کلمہ کلمہ توحید بن گیا، دخل الجنہ۔ یعنی تکلیف کے وقت آپ کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کلمہ پڑھو، خود وہاں بیٹھ کر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بدقسمتی کیا ہے، اس وقت وہاں پر یاسین پڑھائی جاتی ہے، سورۃ یاسین، اور جب چارپائی پر میت کو ڈال لیتے ہیں، بیچارہ چلا گیا ہے، اس وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا کہاں تھا اور کہاں پڑھ رہے ہیں۔ جب انسان کی یہ آنکھیں پیچھے جاتی ہیں تو اس کو ڈھانپ دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پوری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے یہ کور بند کر دیا اور فرمایا جب روح نکلتی ہے تو آدمی اس کو دیکھتا ہے پیچھے سے کہ وہ جا رہی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اسے ڈھانپ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں میت کے مسائل، اعلان کر دو فلاں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے قبل مکہ کے بازاروں میں اعلان ہوا کرتا تھا فلاں سردار فوت ہو گیا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ ہم رکشے پر سپیکر باندھ کر اور اعلان کرتے پھریں۔ آپ اپنی مسجد میں تشریف لائیے اور خبر دیجئے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جنازے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد تشریف لے آئے، فلاں کو بھی خبر دو، فلاں کو بھی خبر دو، انتظار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بے نمازی یا نمازی، مواحد یا مشرک، سب کا انتظار، فلاں مسجد میں نماز ہو جائے تو پھر جنازہ ہوگا، اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ میرے ابا جی کے جنازے کے اندر 15 صفحے موجود تھی، خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے جنازے میں 40 مواحد جمع ہو کر رب سے اس کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان بندوں کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ 40 کون؟ مواحد۔ ہم انتظار کرتے ہیں فلاں نہیں آیا، فلاں، سبحان اللہ۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے پیغمبر جس کے جنازے میں 4 آدمی ہوں، کتنے؟ بولیے کتنے؟ تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں اتنا بڑا جنازہ، تاریخی جنازہ، تھے کون؟ سارے سیاسی لیڈر، ووٹ مانگنے والے۔ 4 آدمی ہوں اور رب سے دعا کریں، اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ ایک صحابی ہمارے لیے دین آسان کرواتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 ہو، کسی بستی میں 3 ہی مواحد ہو، آپ نے فرمایا 3 کی بھی۔ ان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہو، سبحان اللہ، 2 مواحد، 2 آدمی صرف جنازہ پڑھ دیں۔ ہم تو کہتے ہیں جنازے میں بندے ہی نہیں آئے، 2 آدمی جنازہ پڑھ دیں،
فرمایا اللہ ان کی سفارش بھی اس میت کے حق میں قبول فرما کر اس کو معاف کر دیتا۔ اب صحابی کہتے ہیں مجھے حیا آئی کہ میں ایک کا پوچھوں، ورنہ ایک کی بھی اجازت مل جاتی۔ کیوں؟ کہ پیچھے کہنے والے اللہم اغفر لہ ان کا توحیدی ہونا لازمی ہے، مواحد ہونا لازمی ہے۔ تو اس لیے میت کو انتظار کروانا کہ جنازے کے اندر لوگ بہت ہوں، یہ دیکھیے گا کہ میرے جنازے میں مواحد کتنے شامل ہو گئے ہیں۔ بس اگر 4 مواحد آ گئے، 3 آ گئے اور 2 آ گئے نا، آقا علیہ السلام سے سچی بات کسی اور انسان کی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 آدمی، لیکن ہوں کون؟ مواحد، صحیح العقیدہ والے۔ آگے مسئلہ آتا ہے، اس پر بہت لمبا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے انتہائی مختصر کرنا ہے۔ کچھ بڑے مہربان ساتھیوں کا ذہن تھا کہ آج کینسل کر دیں، میں نے کہا نہیں، کینسل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں اس استاد کا شاگرد ہوں، پیر بدیع الدین رحمہ اللہ، شیخ العرب، جو بیت اللہ میں بیٹھ کر عربی زبان میں، اردو زبان میں، سندھی زبان میں لیکچر دیتے رہا کرتے تھے بیت اللہ کے اندر۔ انہوں نے ایک آدمی کو سامنے بٹھا کر ملتان میں 2.5 گھنٹے خطاب کیا تھا کہ شاید یہی ٹھیک ہو گیا تو کافی ہے۔ اتنے سارے بھائیوں میں اگر ایک شخص کو بھی سمجھ آ جائے انشاءاللہ نجات کے لیے کافی۔ مسئلہ آتا ہے مرنے کے فوراً بعد، شاہ صاحب سے پوچھو میت کو نہلانا ہے، کیا والد اپنے بیٹے کو نہیں نہلا سکتا؟ بیٹا والد کو غسل نہیں دے سکتا؟ پریشان ہوتے ہیں، جی میں نے تو کبھی نہیں نہلایا۔ سبحان اللہ، کبھی خود بھی نہیں نہائے، غسل نہیں فرمایا؟ کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، پچھلے دنوں ہمارے یہاں پڑوس میں ہماری ایک بہن فوت ہوئی، اسے بڑا لمبا انتظار کرنا پڑا۔ اس دن ہم نے سوچا کہ اس ماہ ہم خاص اسی موضوع کو، کہ ہر عورت دوسری عورت کو غسل دے سکتی، آسان ترین طریقہ ہے۔ خامد بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ احناف کے اندر جو ہی عورت فوت ہوئی یا خامد فوت ہوا، بیوی فوت ہوئی یا خامد، فوراً ہی نکاح کینسل۔ کہتے ہیں اب اس کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا، اور غسل دینا تو بڑی دور کی بات ہے، غسل دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ بیٹھ جائیں، چل جائے گا، آرام سے بیٹھ رہے ہیں، خود ہی چل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ، یہ بیٹری میرے سے منہ سے پرے کریں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، توجہ سے سنیے مسلمان بھائیوں، آپ اپنی سب سے پیاری بیوی امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے، اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو جائے، میں تجھے نمبر 1 غسل دوں، نمبر 2 تجھے کفن پہناؤں، نمبر 3 میں تجھے دفن کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی تو آپ کے خامد علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود غسل دیا۔ آسان طریقہ، خامد اپنی بیوی کو غسل دے دے، بیوی اپنے خامد کو غسل دے دے۔ لباس ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کوئی مشکل نہیں ہے، ساس بہو کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں کہ خامد بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جی آپ تو غیر محرم ہو گئے، سبحان، ساری عمر خدمت کی اس کی اور اب اسے فارغ کر دیا بیچارے کو، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔
میت فوت ہو گئی ہے، آدمی فرط محبت میں اس میت کا بوسہ لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، چادر ہٹائی اور آپ کے چہرہ مبارک پر بوسہ لیا۔ باپ بیٹے کا لے سکتا ہے، خاوند بیوی کا لے سکتا ہے، میت ہے نا۔ پیغمبر کا دین شریعت ہے۔ اب اس کے بعد غسل کا طریقہ ہم انشاءاللہ سمجھائیں گے، تھوڑے سے مسئلے ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ کفن کے 3 کپڑے ہیں، غسل کا طریقہ الگ ہو۔ غسل کے بعد کپڑے 3، سوگ میت کا 3 دن، خامن کے لیے 4 ماہ 10 دن بیوی سوگ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ امی جان امہات المؤمنین میں سے ایک عورت، سگا بھائی فوت ہوا ایک کا، سگا والد فوت ہوا، 3 دن کے بعد خوشبو لے کر لگائی اور کہا خوشبو کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، اس لیے میں نے خوشبو لگائی ہے۔ میت پر رونا اور پیٹنا، اف ماں مر گئی ہے تو بس اب اللہ تعالیٰ کو ہی پکڑ لو جا کر، نعوذ باللہ، کیوں مارا میری ماں کو، میرے بھائی کو، میرے باپ کو، میرے بیٹے کو۔ پیغمبر علیہ السلام کے آنکھ سے آنسو بہ رہے، آنسو بہ رہے، میت بیٹا ہاتھ کے اندر ہے، لیکن زبان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ فرمایا غم ہے، دکھ ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن ہم بات وہی کہیں گے جس سے رب راضی ہے۔ ہمارے خواتین بالخصوص توجہ فرمائیں، جن کی آوازیں مکانوں سے نکل کر سڑکوں تک پہنچ جاتی ہیں اور لاش نکلتی ہے تو عورتیں دروازوں سے باہر کس کیفیت میں باہر نکلتی ہیں، اور اس کے بعد اگلا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا، ابھی میت پڑی ہوتی ہے، دیگیں چڑھ جاتی ہیں، دیگیں چڑھ جاتی ہیں۔ مردوں کے لیے جو ہے 3 دن نہیں ہے، عورتوں کے لیے 3 دن ہے۔ جی یہ میں سوال میں آ جائے گا آپ کے نا، آپ کا لے کیا کہہ رہا تھا؟ کھانا، ابھی لاش موجود ہے، وہ کہتا ہے صبح کا ناشتہ میرے ذمہ، دوپہر کا ماموں، شام کا چچا، بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ اور جو جلد باز ہے مجھ جیسے نالائق، وہ پہلے ہی 4 دیگیں لا کر دروازے پر رکھ دیتے ہیں کہ واپس آئیں تو سب کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ ابا جی کا ولیمہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کے گھر میں تو فوتگی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، آپ نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا پہنچاؤ، وہ کھانا پکا نہیں سکتے، غمگین ہے۔ کتنے وقت کا؟ 1 وقت کا کھانا۔ کیوں؟ میت چلی گئی، دفن ہو گئی، وہ پریشانی کی کیفیت اب دور ہو رہی ہے۔ اب شام کو جو کھانا پکے گا وہ گھر والے خود پکائیں گے اور خود کھائیں گے، اور جو آنے والے ہیں وہ آئیں اور آ کر تعزیت کر کے اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ جب میں فوت ہو جاؤں میرے لیے چٹائی نہ بچھا دینا مرنے کے بعد کہ لوگ آ کر چٹائی پر بیٹھے، مت ایسا کرنا۔ ہمارے یہاں پھوڑی کہتے ہیں پنجابی میں، پھوڑیاں بچھاؤ، اب بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اخبار حکے چل رہے ہیں اور مرنے کے لیے صدقہ جاریہ حکا چل رہا۔ وفات کے بعد میرے لیے چٹائی نہ بچھانا۔ اور میں سعودی عرب میں تھا، ہمارے مدیر جب ان کے والد دفن ہوئے، انہوں نے کہا جس نے تعزیت کرنی ہے یہیں پر کر لو، میرے گھر آ کر گھنٹی نہ بجاتے رہنا کہ اب وہ فلانا آ رہا ہے، اب فلانا آ رہا ہے، اب فلانا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہاں پر کھانے چلتے ہیں اور بوتلیں ہر موسم کے مطابق، یہ سب ناجائز ہیں۔ بچہ چھوٹا فوت ہو جائے، ہم کہتے ہیں جی باہر آ کر سانس لیا، باہر آ کر سانس لیا، اور کچھ کہتے ہیں جی اندر ہی مر گیا تھا، وہ پھر کیا کرتے ہیں گھر کے پاس ہی گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ، بڑی نالائقی ہماری۔ حدیث میں آتا ہے 120 دن گزرتے ہیں، اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے،
سبحان اللہ، 4 ماہ ہوتے ہیں روح ڈل جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یہ روح آ جاتی ہے۔ اب جب بھی یہ ابارشن ہو، اللہ نہ کرے مس کیریج جسے آپ کہتے ہیں، اس کا جنازہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، اس کا کفن ہوگا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اپنے مواحد بابا کی انگلی پکڑ کر اپنے رب سے جھگڑا کر کے یہ نابالغ بچے اس والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور جس بے وقوفوں نے کہا، بولنے کا نہیں یہ تو مویا ہی فویا ہے، دفن ہی کر دو، جنازہ ہی نہیں پڑھا، وہ کل کہیں گے اللہ سے، یا اللہ یہ کیسے نالائق تھے، ہمارا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ کبیرہ گناہ کے مرتکب جنازہ خودکشی کر لی، حرام ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن معروف عالم نہیں پڑھیں گے، عام مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ مشرک نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ جنازے کے لیے چلے، وہاں جا کر بریک لگ جاتے، جی عورتیں آ رہی ہیں منہ دیکھنا ہے، پہلے کیا دیکھتے رہے اس کا؟ سبحان اللہ، جلدی کرو، دفن کرو۔ ہاں، جن مواحدین نے جنازہ نہیں پڑھا وہ قبر پر پہنچ کر نماز جنازہ پڑھیں گے، دفن کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک عورت کا قبر پر پہنچ کر جنازہ پڑھا۔ 3 وقتوں میں جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ تھوڑے سے مسائل ہیں۔ سورج نکل رہا ہو، جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ دفن کریں گے۔ زوال کے وقت نہ جنازہ پڑھیں گے، نہ دفن کریں گے، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور غروب آفتاب کے وقت سورج آدھا اندر آدھا باہر، نہ جنازہ ہوگا نہ دفنایا جائے گا۔ میت کو پیروں کی طرف سے داخل کیا جائے گا قبر کے اندر، ہم پریکٹیکل آپ کو دکھائیں گے۔ عورت فوت ہو جاتی ہے، اب کیا کہتے ہیں جی محرم بلاؤ، باپ، بیٹا، خامند، بھائی، ان کو بلاؤ تاکہ اس کو اندر اتاریں۔ غیر محرم پیچھے ہو جائیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی، دین بڑا پیارا ہے، بڑا آسان ہے۔ محرم ہی اگر کوئی نہ ہو، باپ بوڑھا ضعیف تو کون اتارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے، بیٹی ہے آپ کی لخت جگر، فوت ہو گئی، آپ رو رہے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کون ہے جو قبر میں اتارے گا؟ شرط لگائی اس کی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اتارتا ہوں۔ ابو طلحہ پیغمبر کی بیوی کے لیے غیر محرم، بیٹی کے لیے غیر محرم تھے۔ یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بیٹا ہی اتارے گا، بیٹا مریض ہے، اگر بیچارہ خود ہی اندر رہ گیا تو پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لے کر نیچے اترتے ہیں اور بسم اللہ علی ملتی یا او علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ اتارنے کے بعد ان کا چہرہ ایسے کروٹ دلا کر، دیکھیے ایسے پیچھے پتھر لگا دیں، یعنی کوئی ایسی چیز لگا دیں جس سے مکمل دائیں طرف میت کی کروٹ ہو جائے، مکمل کروٹ ہو جائے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اسے پورا ایسے کر دیا جائے۔ قبروں پر لکھ کر بورڈ لگانا، اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام اور انبیاء، صحابہ جتنے تھے، پتہ نہیں کتنے نشانات ہوتے، یہ سب ہم پھر کیا کہتے ہوتے ہیں؟ تم گئے ہو فلاں کے گھر، آخری بات جی فلاں کے گھر، وہ بیچارہ مرحوم فوت ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ مرحوم فوت ہو گیا، اور پنجابی کہتے ہیں بیچارہ بہشتی، جنت کا ٹکٹ خود دیتے ہیں۔ یہ مغفور، یہ مرحوم، یہ صحیح نہیں۔ ہم مالک نہیں جنت اور دوزخ کے، وہ شہنشاہ ہے جنت اور دوزخ دینے والا۔ ہم کیسے کہتے ہیں مرحوم ہے بیچارہ، بہشتی ہے؟ نہ، بہشتی ششتی نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے، رحمت اللہ علیہ، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اور پھر قبر پر آذان، قبر پر اقامت، یہ سب بناوٹی دین ہے۔ اب تو ڈاکٹر طاہر قادری قبر پر کھڑے ہو کر اندر فرشتوں کو اپنے شاگرد کے ذریعے سوالوں کا جواب بھی دلوا دیتا ہے۔ ماڈرن دین ہے نا، باہر سے کہتا ہے پڑھ، میں نے تجھے یاد نہیں کرایا تھا ربی اللہ ربی اللہ،
وہ اندر سے سن کے، باہر سے سن کے، اندر سے جواب دے رہا ہے۔ آخری بات جو انتہائی خطرناک ہے اس امت کی اکثریت میں، اہل میت کے گھر کھانا کھانا، سارا محلہ، ساری بستی ان کے گھر پہنچ کر کھانا کھاتے ہیں، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، لا حول ولا قوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیا کہتے ہیں؟ ہم پیغمبر کے زمانے میں میت کے گھر جا کر کھانا کھانا نوحہ تصور کرتے تھے، اور نوحہ کرنے والی اور والوں کو کل قیامت کے دن جہنم کا، گندک کا عذاب، آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ ہم کیسے وہاں جا کر لقمے کھا لیتے؟ مجھے یاد ہے، میں یہاں سے ہم گجرانوالہ پہنچے، اپنی بہن ہماری یہاں فوت ہو گئی تھی، ان کے وہاں انہوں نے کھانے لگا دیے، ہم نے نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگے کمال ہے آپ کھانا نہیں کھاتے۔ میں نے کہا کھانا جائز نہیں، ہم اتنا پیسہ لگا کر اگر تیل ڈال سکتے ہیں تو ہوٹل سے 100 روپے کی روٹی نہیں کھا سکتے؟ آنے والے مہمان ہوٹلنگ کر کے نہیں گھر میں پہنچ سکتے؟ آئے اور بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے جائیں، جو گھر کے افراد ہیں وہ خود پکائیں گے اور کھائیں گے۔ اب ان کے الفاظ سنیے، کہنے لگے ان کے ساتھ علماء کا بڑا گہرا تعلق ہے، دنیا آئی ہے کہتے ہمارے گھر میں، سوائے 2 ایسے شخص تھے، ان میں سے ایک آپ اور ایک اور عالم، جنہوں نے کہا یہ کھانا کھانا جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب آپ جس طرح بیٹھے ہوئے نا، اسی طرح ایسے سائیڈوں سے بیچ والی جگہ چھوڑ دیں تاکہ پھٹے پر ہم میت اور اس کو لٹا کر انشاءاللہ دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں جگہ خالی گول دائرہ یعنی بنا لیں تاکہ دوسروں کو اور سب کو نظر آئے۔ یہ پھٹا لاؤ جی، فٹافٹ ایک بندہ میرے ساتھ آئے۔ بیٹھ جائے انشاءاللہ، دوسروں کو بھی نظر آئے گا۔ بازار علی صاحب، علی بازار صاحب آپ کرسی پر ہو جائے، آپ کیجیے، آپ کو پھر نظر آ جائے۔ انسان فوت ہو جاتا ہے، سب سے پہلے آنکھیں بند کرنی، آنکھوں پر کاٹن دو۔ کئی لوگوں کی آنکھیں بارش غمزدہ ہوتے ہیں، بند نہیں کر سکتے، کھلی رہ جاتی ہے، اس پر آدمی یہ اوپر بھی ام شمون اور ام محمد دونوں میت کو لٹا دیں چارپائی، ایسے کاٹن لے کر ان کی آنکھوں کے اوپر آپ رکھ دیں۔ سب سے پہلا کام کہ آنکھیں کھلی نہ رہیں، بند ہو جائیں گی۔ دوسرا کام نمبر 2، یہ دونوں انگوٹھے پکڑ کر یہ دونوں باندھ دیں۔ یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے۔ کئی لوگوں کو تو کیا پتا غسل بھی میسر نہ آئے اور کفن بھی میسر نہ آئے۔ دونوں انگوٹھے باندھ، ہاتھ ان کے بالکل سیدھے کر دیں، بالکل سیدھے کر دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فوت ہوئے، فوت ہونے کے فوراً بعد ان کے اوپر غسل سے پہلے ہی ایک چادر ڈال دی۔ پہلا ہم کیا کرتے ہیں، وہ چادر ڈالتے ہیں جس پر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، وہاں تختی لگاتے ہیں جس پر قرآن پاک لکھا ہوتا ہے۔ اور میں نے قبرستان میں گیا، میں سیدوں کے، ہمارے شیعہ رافضی سید تھے ہری پور سے آگے، میں خود گیا وہاں وزٹ کرنے، میں نے اس قرآن پاک کے اوپر خطبہ بیٹھا۔ یہ مسلمان کرتے ہیں، چادر ڈال دی جائے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں چادر چھوٹی ہوتی تھی، پیر ننگے جاتے تھے۔ ایک صحابی نے پیر ڈھانپے تو اس کا یہ سر ننگا ہو گیا، دوسرے صحابی نے آ کر سر ڈھانپ دیا تو پیر ننگا ہو گیا۔ پیغمبر اسلام سے شکایت کی گئی، وہاں پر اصل گھاس ڈال کر پہلا۔ دوسرا کام چادر سے میت کو ڈھانپ۔ اب تلاش کریں گے دوسرے کس نے دینا ہے۔ آگے یاسین ملک جی بیٹھ۔ اب ہوتا ہے جی دوسرا، میری مسجد والے کہیں گے شاہ صاحب کو تلاش کرو،
कुरैशी साहब की मस्जिद वाले कहेंगे अबू उमर साहब को तलाश करो भाई गुस्ल दे। वो एक मौलवी ने कहा है ना जी, तुम्हारे घर पैदा हो जाए तो मौलवी याद, कोई मर जाए तो मौलवी याद, ब्याह हो तो मौलवी याद, अगे किसी याद ही नहीं होना। इस्लाम हर बंदे को आना चाहिए, आसान तरीका है। बीवी बहुत हो गई है, खामिद आकर गुस्ल देगी। खामिद बहुत हो गया, बीवी बाप बहुत हो गया, बेटा गुस्ल दे। हेल्पर अपने साथ, ये पानी का यहाँ बर्तन तैयार रखा है, उसमें आपने गर्म पानी कर दिया, बेरी के पत्ते डाल दिए, उसमें बेरी के पत्ते डाल दिए, मसनून है, मसनून है। वो पानी गर्म, औरत है तो यहां पर हम 4 दीवारी कर लेंगे, खड़ा 4 दीवारी कर लेंगे, ऐसे पर्दा बना देंगे ताकि किसी आदमी की निगाह न पड़े। गुस्ल देते हुए सिर्फ गुस्ल देने वाले ही गुस्ल देंगे, बाउंड्री बंद कर देंगे इस जगह पर। नीचे कर लीजिए। तीसरा काम, अब हम इनको अमली गुस्ल देने लगे। ऊपर वाली चादर उतारी, सबसे पहले कैंची लेकर इनके कपड़े हमने काट देंगे, कपड़े काट दिए। रसूल ने फरमाया आराम से इनका लिबास उतारिए। उतर भी सकता है अब्बा जी का सूट, अब्बा जी से बड़ा प्यार था। फरमाया अगर मुर्दे की हड्डी तोड़ी है तो समझो ऐसी तकलीफ होती है जैसे जिंदा इंसान की हड्डी। प्यार और मोहब्बत से उनके कपड़े हमने काट काट के सारे उतार दिए। अब क्या होता है जी, तलवार जब उतारी तो शर्मगाह पर निगाह किसी नहलाने वाले की भी नहीं पड़ सकती। ऐसे इस जगह पर कपड़ा डाल दिया, औरत हो या मर्द, उसके इतने हिस्से पर कपड़ा डाल दिया जाएगा। पहले जमाने में तो ये दस्ताना है, ये पहन लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं, इसमें से जर्म जिंदा इंसान को लग सकते हैं। आप जो है प्लास्टिक के ग्लव्स मिल जाते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स लेकर इस चादर को आप ऐसे नहीं कर सकते बढ़ाना, क्योंकि नीचे से इंसान की सतह खुलती है, ये ऐसे ही रहेगी। आपने एक हाथ पर ये डाला और एक हाथ से इसके पेट को दबाया, सारी गलती इंसान की ये दबाया, और दूसरे हाथ से आपने इसको नीचे से धोना शुरू कर दिया। इसको सफाई कर रहे हैं। जिंदा आदमी हाथ नहीं लगाने देता, मैंने वहां हाथ नहीं लगाया, मैं पीछे हाथ रखा। कभी आप कहीं कहाँ हाथ लगा, मैंने पीछे हाथ रखा, आपको प्रैक्टिकल दिखा। जिंदा आदमी हाथ नहीं लगाने देता। और शाह साहब ने जो औलाद देखने लोगों को वो वहां से धुलवा रहा होता है सबसे, और पागल कहते हैं शाह जी मैंने दे ही जान दे, अपनी वो टट्टी नहीं साफ कर सकता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मैं सादा सी अल्फाज इसमें करता ताकि आपको सही समझ आ जाए, वरना कहेंगे पोटी नहीं कर सकता, तो कहेंगे जी हाँ बादब आदमी। सुभान अल्लाह। उसकी सफाई की हाथ डालकर खूब। यहां से आपका हेल्पर खड़ा हुआ है, उसने पाइप दे रखा है पानी का, आप अच्छी तरह इसको ऐसे करके इसको नीचे से पानी करते रहें, उस जगह पर नहलाएं जहां से गंदगी बाहर चली जाए। गांव के अंदर तो ये सारा सामान होता है, लेकिन कोठी के अंदर कहां जगह हो, तो जहां आपकी कार का क्या कहते हैं उसको, हाँ गिराज, कार पोर्च पता नहीं, वहां नलाएं अब्बा जी को। अब्बा जी मालिक थे इस कोठी के, अब नलाने की जगह नहीं बेचारों के लिए मिल रही। देखो इंसान, इस कोठी के बंगले के मालिक थे, अब कहते हैं कहां नलाऊं, कारपोर्ट खराब हो जाएगी, बाहर कटे बाबे नु। वहां नलाएं, वहां पाइप लगाएं उसको, गंदगी ताकि सारी साफ हो जाए, परे चली जाए। बिल्कुल अब गंदगी साफ हो गई है, शापर आपका ये था, ये आपने डस्टबिन में डाल दिया। अगला काम बिस्मिल्लाह, वुजू से शुरू करें। सबसे पहले इसका पानी से हाथ धोएं, ये उंगलियों के दरमियान खिलाल करें। खातीन भी साथ साथ गुड़िया का या जो लेटी हुई है ऊपर उसको करते रहें। हाथ धोएं दायां, उसके बाद पानी से ये कपड़ा यहीं डला रहेगा, उसका बायां हाथ धोएंगे, उंगलियों का खिलाल करेंगे, कोई जगह खुश्क ना रह जाए। ये आखिरी खिदमत है अब्बा जी की, फिर अब्बा जी ने नहीं मिलना। और इसी में बेटा कहता शाह साहब ही न लाए, या कोई भी बंदा, बेटा करीब नहीं आता, उस मैयत के बीवी नहीं आती है कि चुको बीमारी नु किधर आया, और पहले कहते जी जान। दूसरा हाथ धोया आपने, अब आपने कॉटन ली,
کاٹن لے لیے، میت ہے، کاٹن کو گیلا کیا ہے، اس کے بعد ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ کلی، یہ دیکھو یہ گیلا کیا ہے، اب اس کے دانت بند ہے تو ہم اس کے اچھی طرح اندر سے ایسے صفائی کریں ایک دفعہ۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی؟ ناک صاف کرتے ہیں۔ یہ بناؤ، زندہ کو تو ہوگی خارش، ہنسو مت، پریکٹیکل کروا رہا ہوں۔ آج میں نے پوچھا اپنے نمازیوں سے، جب نمازی چلے گئے تھے بلکہ اپنے ساتھ، کس نے، بہت سارے ماشاءاللہ دلیر بچے ہیں، اوپر ہماری مدرسے کی بچیاں رہائشی، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، ایک بچی نے تو یہاں تو کتنے ساروں نے کیا، تو پھر ان میں سے ہم نے سب سے بڑے کا چناؤ کیا کہ ذرا سیریس اس کے ناک میں صفائی کریں خوب ایک میں۔ اب جب زندہ تھے تو بندہ ہاتھ سے کر لے، اب کہنا یار بڑی کراہت آندی ہے نا۔ اتنا ثواب ہے کہ عرب علماء نام لکھواتے ہیں کہ جی میرا نام لکھو، میں نے میت کو غسل دینا ہے، میرا نام لکھو۔ علماء کہتے میں نے، رسول نے فرمایا میں نے جو یہ کپڑے کاٹے تو میں نے دیکھا اس کی تو کسی عورت کا بریسٹ کٹا ہوتا ہے کینسر کی وجہ سے یا کوئی بھی عیب ہے، میں نے اس کو نہیں بتایا، میں نے غسل دے کے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ غسل دینے والے کے عیبوں پہ پردہ پا دے۔ اتنا ثواب ہے، اور ہم سارے اللہ من رحم ربی بھاگ جاتے۔ ناک صاف کیے دونوں کیے، اس کے بعد چہرہ دھو دیا پانی سے اچھی طرح۔ عورت ہے تو سب سے پہلے اس کے بالوں کو دھویا، سر کے بال عورت کے لمبے ہوتے ہیں، سارے بال اچھی طرح دھو لیا۔ دھونے کے بعد بغیر خوشبو والے صابن سے اور اس کی پھر مینڈیاں کر کے چٹیاں بنا کر اس کو یہاں پر چھوڑ دیا، بال صاف ہو۔ اب اس کا چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد پھر ہم آگے پانی لے کر کونیاں دھوئیں، یہاں سے لے کر یہاں تک دائیں، پھر ہم نے بائیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں؟ مسح۔ میت کا مسح نہیں ہوتا، یہ پورا جو میں غسل کروا رہا ہوں آپ اور جو شادی شدہ آدمی ہے روز کرتے ہیں، غسل جنابت ہے یہی سنت عام جو غیر شادی شدہ ہیں وہ ان کو بھی ایسے ہی سنت کے مطابق غسل کرنا چاہیے۔ پھر میت کو نہلانے میں خوف کیا آتا ہے؟ اب آ گیا سر کا مسح۔ نہیں، میت کو اب مرد کو اب دھونے لگے ہیں میت کے لیے۔ اب آپ نے پانی لے کر اس کے سر پر پانی بہا دینا، مسح نہیں کرنا، پانی بہانا ہے۔ پانی بہا کر کانوں کے اندر گیلا کر کے روئی سارے کان اس کے مسح کر دینا، اندر سے دونوں طرف سے اس کا مسح کر دینا، دونوں کانوں کا۔ ایسے ہی ہم وضو کرتے ہیں، آسان سا کام ہے۔ اب اس کے بعد یہ سطر والا کپڑا یہیں رہے گا، ہم نے اس کو پانی لیا اور اس کے پورے جسم پہ پانی ڈال رہے ہیں، دائیں طرف پورا ڈالا ہے، پھر اس کو ایسے کیا ہے، کئی بندوں نے مل کر سارا نیچے سے اچھی طرح دھو دیا، پھر بائیں یہ والا حصہ رہ گیا، بائیں طرف سے اوپر سے دھویا ہے، پھر بائیں طرف سے نیچے سے دھو دیا سارا اچھی طرح۔ اب کوئی کام رہ گیا؟ پاؤں رہ گئے، آخر میں دایاں پاؤں دھو دیے، انگلیوں میں خلال کر دیے، پھر بایاں پاؤں دھو دیے، غسل کمپلیٹ۔ ایک مرتبہ غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب غسل دو مجھے آواز دینا، فرمایا ہم غسل دینے لگے، فرمایا 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ میری بیٹی کو غسل دو۔ اسی طرح نمبر 2 نمبر وائز پورا وضو اسی طرح غسل دیا جائے گا، 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ پھر کہتے جی ابا جی کو اور نہ لاؤں، 5 دفعہ، پھر 7 دفعہ اسے غسل دے لی۔ غسل دینے کے بعد اب ہم نے ان کو کفن دینا ہے، کفن دینا ہے۔ سب سے پہلے ایک چادر نیچے بچھا دی جائے گی، ایک چادر ایسے ایسے۔ اب میت کو اٹھانا ہے، چلو بھی زرین خان ادھر سے پورا اٹھانا ہے، ہاتھ نہ نیچے، یہ آگے
پھٹا اٹھاؤ سے پرے کر لو. دیکھنا اوپر نہ گرا دینا. ایک چادر نیچے بچھا دی, دوسری چادر لاؤ جی. دوسری چادر اوپر ڈال دو. نیچے والی چادر پکڑ کے اوپر والی کے ساتھ لاؤ جی, لاؤ. ایسے کر کے باندھ دیا. ہم کہتے ہیں نا چہرے کی زیارت, سب کو نظر آ رہا ہے نا. یہ دیکھو ایسے ہم نے اس کو باندھ دیا. 2 چادریں ہو گئی. تیسری چادر نیچے والے سامنے قریب والے بیٹھے رہیں, پیچھے والے کھڑے ہو سکتے. تیسری چادر سے ہم نے اس کو اوپر 3 چادروں میں کفن. یہی 3 چادریں عورت کے لیے, یہی 3 چادریں مرد کے لیے. عورت کے بال کھلے رہ جاتے ہیں. وہاں سر کے اوپر ایک کپڑا ملتا ہے, جو اس ایک حدیث میں 5 کپڑے آتے ہیں. جس طرح ایک سینہ بند اسے کہتے ہیں, ایک وہاں باندھ دیا جائے اور ایک سر پر باندھ دیا جائے. اوپر وہ باندھ رہے ہیں عورتوں کے سامنے. یا مرد کے لیے 3 چادریں, عورت کی آسانی کے لیے ایک چادر کے درمیان میں گلا کاٹ دیتے ہیں. گلا بنا کے اس کو ایسے پہنا دیا جاتا ہے, ایسے کر کے. وہ پیچھے سے اتنی سی ہوتی ہے, اوپر سے پوری ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر دوسری چادر ڈال دی جاتی. 3 چادروں میں یہ مکمل ہوگی. اب ہم نے اس کی چرپائی پر اس کو منتقل کرنا ہے. اس کو سیدھا کرو, یہ والا حصہ اس سائڈ پہ لاؤ. اس چرپائی کو یہاں درمیان میں اٹھا لو. چادر دے. ہاں ادھر چادر. ایک کپڑا ڈالا جائے گا کمر کے درمیان میں, کمر کے درمیان میں. نیچے سے چادر کرو, یہاں سے. چھوٹے بچے بیٹھو, آپ تو بیٹھو نا بھائی. چلو جی, ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ ڈالو. ایک پیچھے ڈالے گا, تم نے درمیان میں سے اٹھا اٹھاؤ. چرپائی پر ایسے منتقل کر دیں, ایسے کر دیں. یہ منتقل ہو گیا. آسان سا طریقہ ہے. نکال رہے چل. جنازے کا پڑھنے کا طریقہ تو پھر بول دوں گے, پھر بہت لیٹ ہو جائیں گے. شمون کیا رپورٹ ہے؟ اب ہم کہتے ہیں جی میت کا چہرہ دیکھ لو. ایسے لوگ آتے ہیں, ایسے چہرہ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. بند کرو اس کو جی, بند کرو, بند. چلو جی ادھر سے کندھا دینا ہے جی. اٹھانا, اٹھاؤ. 4 بندے, 4 بندے کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلو جی, اب میں آگے سے آیا. اشہد ان لا الہ, کلمہ شہادت رکھو نیچے, نیچے رکھو. ایسے کیا جاتا ہے نا غیر شرعی. کلمہ شہادت تو اس وقت تھا جب بیچارہ زندہ تھا کہ سن کے وہ بھی پڑھ لے. اب سارے قبرستان تک کلمہ شہادت. عجیب, یہ کیسا کلمہ شہادت؟ یہ غیر شرعی کام ہے. میں نے ایک بھائی کو دیکھا, اس کے جنازے میں ہم شریک تھے. جو ان لوگوں نے کلمہ شہادت کا, چھوٹا سا بھائی, بڑا بھائی وہ تو سب سے بڑا, سوچنے کا کوئی کلمہ نہ پڑے, جس نے چپ ہو گئے چلنا ہمارے ساتھ چلے ورنہ گھر جائے. یہ کہے کون؟ جی سارے ناراض ہو جائیں گے. بے دین ہوتے جائیں, بدعتی بنتے جائیں, لیکن کلمہ نہیں پڑھنا. اب اس کے لیے کیا ہے؟ دل میں دعائیں گے, یا اللہ میرے پیو نو معاف ہی کر دے. پنجابی میں تو پڑھ سکتے ہیں اگر عربی میں یاد نہیں. اب ہم پہنچ گئے قبرستان, وہاں رکھ دیتے ہیں اس کو, وہاں رکھ دیتے ہیں. اب اسے قبر میں منتقل کرنا ہے. اس کو ایسے چپائی, پیروں کی طرف سے ہم نے داخل کرنا ہے, پیروں کی طرف سے قبر کے اندر. اس کو اٹھا کے نیچے رکھو جی. اس کو سمجھو یہ سمجھو قبر ہے جی, یہ والی. اب اٹھاؤ, 3 آدمی بیچ میں سے کپڑا ڈالو نا, یہ اٹھا لو گے, ہولا جائے. ٹھیک ہے, ہاں سر کا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ صرف سمجھانے کے لیے بھی, اب قبر میں جو داخل کرنے لگے ہیں نا اس لیے.
اب یہ قبر ہے تو ادھر پیروں کی طرف سے داخل کیا جائے گا اور سر جو ہے وہ اس سائڈ پر آئے گا، اس سائڈ پر آئے گا، ہاں سر ادھر لے کے جاؤ اور پیر ادھر لے کے جاؤ، ایسے۔ آپ دیکھیں یہ کسی کسی کی ہمت ہوتی ہے یہاں لیٹنا، اگر کہوں نا میری ہمت پکڑ جاتا شاہ جی پڑے کرو نا جی میں آڑے نہیں لمبے پینا اللہ پوا دے لیکن بندہ نہیں، یہ ماشاءاللہ اس کی بڑی ہمت ہے اور بڑا ذوق ہے جی شاہ صاحب میں لیٹوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اب یہ قبر ہے، اب اس کو اٹھائیں اور پیروں کی طرف سے داخل کریں، پہلے پیچھے اب یہ پیر داخل کرو، پیر سے داخل لے یہ قبر میں۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے یار، کیوں ہے قبر میں ریڑا آ گیا جی، یہ اندھیری رات سب پہ آنی، اللہ ایمان والی نصیب فرمائے۔ اقبال صاحب یہ ہے جنریٹر نو وہ بڑا ہی چلا دو، بڑا ہی چلا دو، بڑا چلا دو، پھر ہم آگے کریں کیونکہ اوپر عورتیں سن رہی ہیں۔ بجلی آئی ہے، بجلی جا رہی، بجلی گئی اب، چلو چھوٹا چلا دو، چل جاتا ہے چل جاتا ہے۔ چلو کون سا چلایا ہے؟ اب چہرہ کیا کرنا ہے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم یہیں پر فکس تقریباً ہو جاتا ہے، پھر ہم کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ کئی مومنین کا ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا جب مومن فوت ہوتا ہے نا تو اس کے پیشانی پر پسینہ آ گیا، باریک ہے، مومن ہوتا ہے نشانی پر ہوتا ہے پسینہ آ گیا۔ اور کچھ علماء اس کے قائل ہیں قبلے کی طرف، اور کچھ باقاعدہ ایسا کروٹ اور یہاں پر کوئی کچی اینٹیں وغیرہ ایسی لگا دیتے تاکہ ادھر۔ اب اس کی ہم یہاں دیوار بناتے ہیں جی، یہ مٹی کی دیوار قبر کی بن گئی۔ افضل یہ اٹھا کر یہ والا افضل، یہ والا افضل ہے۔ سوالوں کی نشست میں نے کہا آخر میں رکھوں گا۔ تو اب یہ قبر کی اینٹیں لگا دی، یہ قبر بن گئی، یہی مٹی اس کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے۔ رسول نے فرمایا کوشش کرے ہر شخص 3 مٹھی مٹی ڈالے، چادر دو نا، 3 جون سی ہے نا جی، یہ سمجھو یہ قبر ہے نا پوری۔ اب ہم نے مٹی ڈالنی ہے تو 3 چلو ڈال دے، بسم اللہ علی ملتی رسول اللہ، 3 چلو ڈال۔ ہوتا کیا ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، بیٹا یا باپ یا بھائی دوست قریب، وہ بیلچہ پکڑ کے شروع ہوتا ہے، اب سارے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر، اب پھنسا ہے پتر تو سارا تو ہی پائیں گا، وہ بھی دیکھتا ہے کن آنکھوں سے کوئی آئے تو مجھ سے لے لے۔ یہ عملی تجربہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم کسی پر مٹی ڈالیں گے نا تو ہم پر بھی کوئی ڈال دے گا، یہ یاد رکھیے گا، جیسے بونا ویسا کاٹنا۔ اب یہ اس کو کوہان بنانی ہے، جتنی مٹی ڈال دی ہے اونٹ کی کوہان کی طرح بس، اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس پر اگر بتیاں، اس پر پھول، اس پہ قرآن خوانیاں، یہ اگر بات کروں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ سبز ٹہنی لائیں گے مولوی صاحب یہاں لگا دیتے ہیں کہ جی جب تک یہ اس سائڈ پر ہے، اس سائڈ سے یہ ٹہنی لگ گئی ہے یہاں پر لمبی ساری نا ٹہنی، آج ہم لا نہیں سکے، یہاں ٹہنی لگ گئی ہے، یہ کیوں؟ سنت نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، تو انہوں نے آ کر لگایا، فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی اس کو عذاب میں تخفیف رہے گی۔ ہم تو پہلے ہی پاپی ہیں، گناہوں کے بھرے، ہماری لگی ٹینڈر پر جوتیاں ہی نہ پہن اندر، اس لیے ہاں نشانی لگا دیں، پتھر نشانی لگا دی، کوئی ایسا پتھر جب اللہ نے فرمایا یہ فلاں غریب کی قبر، یہاں قبر بنی ہے، امی جی کی قبر یہاں بنے، ہر خاندان کا یہ سمجھے، یہ اب
کو قریب قریب دفن کرنا شریعت سے ثابت ہے۔ اس پورے جنازہ مسائل اور طریقہ دفنانے کا طریقہ مکمل کر دیا۔ جس سے سوال کرنا ہے تو ہاتھ کر دیا۔ پہلے سیدھا لے کر پیچھے سے لے کر آنا ہے، سائیڈ سے نہیں کرنا نا، یہ سرانا ہے ہم نے اس کو کروٹ دینا اندر جا۔ دائیں طرف سے شروع کریں، ہر طرف سے کرتے ہوتے تھے، اب اتنے میں تو سارے ہی شروع مٹی ڈالنی ہے۔ آنسو گر رہے تھے اور آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ لیا، فوراً دے دینا چاہیے۔ لاش پہنچ گئی، کام سب سے کچھ لوگ سے پہنچے گا تو پھر غسل فوراً غسل دے کر اسے طاہر کر دیں۔ ہاں سوگ نہیں ہے، وہ میں نے بتایا آپ کو، مدیر نے کہا قبرستان کرنا بھائی، جس نے کرنا ہے تم سب نے مل کر دعائیں کر لی، اپنے کام پر جاؤ اور میں اپنے گھر وہاں جا کر بیٹھ، طریقے سے غلط ہے۔ ایک موقع پر غسل اسے ایک دفعہ 5 دفعہ دیں، بس وہی غسل ہو، پھر دوبارہ غسل نہیں۔ ہاں اگر اس کی گندگی ہو گیا سب کچھ سسٹم نہ کیا جائے۔ جی جی صابن خوشبو والا استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں نے پہلے بتا دیا۔ ہاں وہ اصل میں وہ ہے ہمارے علاقے کی مٹی ایسی نہیں جس میں لہد بن سکے، مٹی خراب ہے تو وہ اسی وقت لاش کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پر وہ سلیب رکھی جاتی ہیں۔ جی جی ہو جائے گا، اور آخر میں جو غسل دیں گے آخری مرتبہ 3ری دفعہ یا 5ویں دفعہ یا ایک ہی دفعہ میں تو کافور ملایا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ جی میاں صاحب، ہاں یہاں پر کیونکہ ہماری مٹی ایسی نہیں کہ جو لاش کو چھپا سکے، ورنہ وہ خراب ہو جائے گا سسٹم، تو وہ رکھ سکتے ہیں مجبوراً، ورنہ پکی اینٹ اندر نہیں لگانی چاہیے۔ لیکن ہمارے جو پنجاب میں ہے وہاں پر لہد بنتی ہے اور بڑی مضبوط ترین ہوتی ہے وہ قبر۔ نہیں، یہ مجھے حدیث میں کہیں نہیں ملی۔ اور ایک انتہائی ضروری کام، اکثر میت جو مریض 2 مہینے 4 مہینے ہسپتال میں رہا تو اس کے فالتو بال ایکسٹرا جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اکثر لوگ پھر اس کے بعد اس کو واش کرتے ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ملی۔ آج میں سارا دن تلاش کرتا رہا کوئی ایسی حدیث کہ اس آدمی کے پہلے بغل کے بال اور زیر ناف بال صاف کیے جائیں پھر اسے غسل دیا جائے، ایسے حدیث میں کہیں نہیں ملا۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت مرد کو نہلا سکتی ہے؟ کیا وہ کفن کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ حائضہ عورت ناپاک نہیں ہوتی۔ ہاں چلو جی اٹھو صاحب، وہ مردہ اٹھ گیا یار ماشاءاللہ وہ تو سردی سے مزے سے گرمائش میں لٹا اور آپ نے ویسے اٹھوا دیا۔ سوال ہے کیا وہ کفن کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ باقاعدہ اسی ایک بستر میں لیٹ جایا کرتے تھے، ہماری والدہ محترمہ کے ساتھ ایک بستر میں، اور وہ حائضہ ہوتی تھی ایک بستر میں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حائضہ عورت اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے۔ کفن کو بھی روٹی پکا کر کھلاتی ہے تو ناپاک کھاتے ہیں کوئی روٹی؟ کیا مرد اور عورت کا ایک ہی کفن ہے یا مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5 چادریں؟ سب سے افضل میت، مرد ہو یا عورت اس پر میت کہتے ہیں، اس 3 چادریں کافی ہوتی ہیں۔ کیا عورت جنازے میں شامل ہونے کے بعد تدفین تک ساتھ جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنازہ پڑھا، مرد چلے، عورتیں دیکھی، فرمایا ان کے لیے کوئی اجر نہیں. جو عورتیں ساتھ چل رہی تھی فرمایا ان کے لیے کوئی اجر نہیں. جو قبرستان جانا چاہ رہی ہیں ابا جی کے ساتھ اور خامند کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ، ہاں جنازے کے اندر لازمی شریک. امی عائشہ نے پیغام بھیجا کہ اس کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ. اور صحابہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا احناف مسجد سے کتراتے ہیں کہ مسجد میں جنازہ، نہیں، آپ نے فرمایا مسجد میں لے کر آؤ. وہاں بھی کچھ افراد نے کہا کہ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جنازہ پڑھا ہے، مسجد میں پڑھا ہے. اقبال صاحب اب چھوٹا جنریٹر چلا لیں، اب تبدیل کر لیں اس کو. اچھا جی، کیا میت مردوں کے یہ سوال کا جواب ہے، کیا مرد کی میت کو نامحرم عورتیں جو اس کے رشتہ دار ہیں دیکھ سکتی ہیں؟ وہ زندگی میں نہیں دیکھ سکتی زندگی میں نہیں دیکھ سکتی تو مرنے کے بعد کیسے دیکھیں گی؟ یہ بھی ہو گیا. ہاں، کفن سفید ہونا ضروری ہے یا نہیں، یہ سوال اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفید کپڑوں میں کفن دو، سفید کپڑوں میں کفن دو. کیا عورت کی میت کو بھی خوشبو لگا کر دفن کیا جائے گا؟ خوشبو نہیں لگائیں گے، نہ اس کو نہ عورت کو. قبر کی نشانی کے لیے پتھر لگانا ایک حدیث سے ملتا ہے. مرنے کے بعد 2 دفعہ غسل، اس کا جواب ہو گیا. ہاں، عورت کی بڑی آنت کھل جاتی ہے یا کوئی زخمی ہو جاتا ہے انسان، ڈیڈ باڈی ایسی قتل ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اسے فرمایا اس کی آہستہ آہستہ اس کے زخموں پر روئی سے صفائی کر لیں غسل کرتے ہوئے، روئی سے، اور وہاں کاٹن رکھ کر اس کو پیک کر دیں، بینڈیج کر دیں، یا بڑا پیمپر ملتا ہے اس سے اس کو سیل کر دیں، باندھ دیں تاکہ کفن گندا نہ ہو. لواحقین قبر پر جا کر قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ قطع نہیں کرنا چاہیے. یہودی تورات خوانی کرتے تھے، نہیں کرنا چاہیے. تعزیت کے آنے کے لیے فاتحہ. سوال یہ ہے، اوپر سے کیونکہ سوال آیا وہ رہ گیا، پیمپر وغیرہ باندھا جا سکتا ہے اور روئی رکھ کر یہ سارا سسٹم کو پیک کیا جا سکتا ہے. لواحقین قبر پر جا کر قرآن خوانی قطعا نہیں کر سکتے، قطعا نہیں کر سکتے. ہاں بھائی بڑا ہی چلا دو پھر. جی 10 منٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا پہنچ گیا؟ ابھی نہیں پہنچا؟ پوچھو بھائی. تعزیت کے آنے والے فاتحہ پڑھتے ہیں آ کر، ہاں گھروں میں پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی ہاتھ اٹھاؤ نا سارے. کیا کرتے ہیں سارے ہاتھ اٹھانے؟ اچھا اب میری طرف دیکھو سارے، میں سمجھو بڑا ہوں اس میت والا ہوں، بندہ آیا نا، ایسے کرتے ایسے کرتے. اچھا کوئی ڈھیلا ڈھالا میرے جیسا، اچھا 8 بجے تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے. ڈھیلا ڈھالا الدیس ہوتا ہے نا جی، وہ دیکھتا ہے دائیں، انہوں نے بھی ہاتھ چک لے، ادھر شاہ صاحب آیا. میں نے عملی دیکھا ہے، قسماً کہتا ہوں میں نے عملی طور پر دیکھا. ایک خطیب کو، عالم کو، ایک اس جگہ پر پہنچے، سارے دعائیں ہاتھ اٹھانے والی قوم تھی، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے نا، اور میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارے ہاتھ نیچے. میں حیران رہ گیا، سبحان اللہ. ہم جا کر بیٹھے، سب نے ہاتھ اٹھائے، اور ہم 3 آدمی تھے. ہم نے کہا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى. اللہ کا مال اللہ نے لے لیا. ہم سارے ہاتھ ایسے کر کے دعائیں یہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ سارے ہاتھ اٹھا کو دیکھتے ہیں یار انہوں نے پاگلے نے چکے کوئی ایسی ہے، انہوں نے بھی ہاتھ چھوڑ دی. سب بندے میں جرت ہونی چاہیے، مسئلے میں پکا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے ہماری ایک والدہ فوت ہو گئی تھی گولڈے پر، ایک دن تقریباً جنازہ رکا ہی رہا. وہ گولڈے والے کہتے ہیں ہم جنازہ پڑھائیں گے. بیٹا کہتا تھا ظہور بھائی کہتے شاہ صاحب پڑھائیں گے، میری ماں نے وصیت کی تھی. بڑا پیچا ڈلا. آخر طے یہ ہوا ہمارا اور ان کا، پہلے تم پڑھا لو بعد میں ہم پڑھائیں گے. گولڈے والے آئے، یقین جانو نعتیں پڑھتے ہوئے آئے. میں کہا وہ آ گئے نا بھائی. ہم سارے 20-25 آدمی سائٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے وہاں قبرستان کے جہاں جگہ تھی، وہ آئے نعتیں پڑھتے ہوئے، میت رکھی، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام رحمۃ اللہ السلام رحمۃ. بول گئے. سچا واقعہ. گرمی ٹٹ تھی. میں نے اپنے نوجوانوں کا، میں کہ آج میں دعوت دینی ہے ان کو،
تو آپ مہربانی کریں میرا ساتھ. انہوں نے کہا شاہ صاحب ساتھ دیں گے, بے فکر ہے, ہمیں لڑائی کا ہی بڑا خطرہ تھا, مار کٹائی نہ ہو جائے. آخر انہوں نے کہا جی بلاؤ مولوی صاحب نو. میں کھڑا ہو گیا, اللہ اکبر, میں نے رو رو کے آدھا گھنٹہ کھڑا ہی رکھا. اب وہ بعد میں جب سلام پھرا نا, وہ کہتے ہیں اور ماں ساڈی تو روندا بھابی رہا ہے, ماں ساڈی روندا بھابی رہا ہے. اور اقبال صاحب کی اور بڑا ہی جنریٹر چلا دو, جاؤ اسے کو بڑا جاؤ, جان چھوڑو یار, کیا کرتے ہو, سارا پروگرام خراب کرتے. اس کے بعد ایک اور میت آئی, انہوں نے پھر پھٹا ڈال دیا. اس نے کہا شاہ صاحب پڑھائیں گے. اس نے کہا کہ 5 بھابی ہو گئے نے, منڈے ہون پڑھانے نہیں دینا. بالکل میت پر اللہ نے کھول دیا. اس نے کہا یار کمال نہیں, ماں ہماری روتے ردیس رہے ہیں اور ہمیں رونا ہے کہ یا اللہ ایک مواحدہ ہے, اللہ تو اسے معاف کر دے. تعزیت کے آنے والے کیا کہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, خلاص بس, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھیں, مواحدہ ہے, مواحدہ ہے, یا اللہ اس کو جنت دے دے, یا اللہ اس کو معاف کر دے. اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. قبر کے اطراف ماربل لگانا بالکل ناجائز ہے. اصال ثواب کے کیا طریقے ہیں؟ اصال ثواب جو وہ زندگی میں مسجد میں پنکھا لگا کے جب تک چلتا رہے گا, قبر میں بھی کولر چلتا رہے گا. جو وہ کر گیا اس کو وہ ملے گا. ہاں نیک بیٹا چھوڑ گیا, وہ قرآن پڑھتا ہے, بلٹی کرنے کی ضرورت نہیں کہ پیچھے سے جی فلاں کا قرآن وہ گیا جی 20 قرآن. وہ میں پڑھتا تھا نا, تو اصال ثواب والا ایک بندہ آ گیا, اس کا باپ فوت ہو گیا, سچا واقعہ. میں اپنے محمد بیٹے جتنا تھا حفظہ اللہ, تو اس نے کہا جی قرآن, میں بیٹھا تھا, میں نے قرآن لیا, میں اللہ قرآن. انہوں نے کہا اے والا نہیں چاہیے, میں کہا جاپانی چاہیے, کہنا چاہیے. استاد نے, وہ نابینا تھے ہمارے استاد, اس نے کہا 3 قرآن. اس نے کوئی استاد کے ہاتھ میں کوئی 20-25 روپے رکھے اس دور میں. استاد جو ہی وہ پار ہویا, استاد نے کان پھڑیا 2 سٹی. اس نے کہا پاگل دا پتر نہ ہوئے تھے, ایک قرآن نہیں دیں. میں کہا استاد جی اور کہنے قرآن, کہے جڑے پڑھے ہوندے نا قرآن وہ دے دیو, اے اپنے پیو نو بلٹی کر دے گا, وہ بخشا جائے گا. اچھا جی. میں نے کہا استاد محترم سچا واقعہ, ہم نے تو قرآن پڑھے ہی نہیں, ابھی 3 پارہ حفظ کر رہے ہیں. اب وہ استاد تھا, ہم بچے تھے. انہوں نے کہا ایویں دے دیا کرو, یہ سال ثواب ایویں دے دیا کرو. میرے ذہن میں آ گیا ایویں. آیا کچھ دنوں کے بعد, جی میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں, آیا یہ ذرا ختم کر لوں عورتوں کے. وہ آیا ایک اور کا مر گیا, وہ بھاگا مسجد, انہوں نے کہا مر گیا جی, انہیں آپ تو پڑھیا نہیں تھے, انہوں پیچھوں بھیجا. آیا اس نے کہا جی قرآن, میں کہا 10 قرآن 10 قرآن. انہوں نے کہا واہ, 100 کا نوٹ کرے استاد. استاد نے کان پھڑے پھر چھٹی. میں کہ استاد جی ہون کیڑی غلطی؟ انہوں نے کہا ہول سیل نہیں دینا چاہیے, ہول سیل نہیں دینا چاہیے. وہ آکھے گا انہیں پڑھے نہیں, کوئی شک کر جائے گا. میں کہ جب دے بغیر پڑھے نے پھر ہول سیل ہوئے یا پرچون ہوئے, یہ سال ثواب نہیں پہنچتا. بالکل جھوٹ, بالکل جھوٹ. جو بیٹا پڑھے گا نیکی کرے گا, اگر باپ نیک ہے تو ایٹومیٹکلی اللہ بیٹے کو بھی دے گا اور باپ کو بھی دے گا. خواتین کو بکثرت قبرستان جانے سے منع کیا گیا. کیا کوئی خاتون کبھی کبھی اپنے باپ کی قبر پر جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی ہے. رسول اللہ نے پہلے منع کر دیا تھا, بعد میں پھر اجازت دے دی. بیوی کی وفات پر خامند اور خامند کی وفات پر بیوی کو نامحرم, اس کا جواب ہو گیا. کہتے ہیں روح نکلنے کے 10 منٹ تک مردہ سن سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, تو کیا ایسے وقت میں اس کے پاس قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ عورتوں کا آخری سوال ہے, اس کا سادہ سا جواب ہے, میرے پاس کا جواب نہیں. 1 منٹ گزرے نا جب اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں آدمی, تو اسے پوچھو ابا جی, اگر جواب آ جائے تو سن لے گا. پریکٹیکل کر لو. حافظ عبداللہ بہالپوری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے مسجد میں آ کر پوچھا, حافظ صاحب کیا مردہ سنتے ہیں؟ اس نے یہ بھی کوئی جواب ہے, بات کر کے دیکھ لو. 5 منٹ کے بعد بات کر لو, 10 تو منٹ بڑی, 2 منٹ کے بعد بات کر لو. جب آنکھیں کھلی رہ گئی نا بس, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم, قرآن مقدس, نہ دل رہا, نہ آنکھیں رہی, نہ کان رہے, نہ زبان, صاف ہو گیا. اس لیے بالکل نہیں. جی آپ پوچھئے. میں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں, آپ نے بتایا کہ جنازہ لمبا پڑھ سکتے ہیں, کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی جنازے کے لیے کسی حدیث سے ثابت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا
اور اتنی رقت سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. لمبے سے مراد دعائیں کرنی ہے, قرآن نہیں پڑھنا اس میں کہ میں سورۃ بقرہ شروع کر دوں. میں نے دعائیں کرنی, اللہم اغفر لہ, میرا باپ تھا, میری ماں تھی, فوت ہو گئی ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے منوائی لوں نا, منتیں کر لوں نا, جتنی مجھ میں ہمت ہے. انس کہتے ہیں, صحابی پیچھے دیکھیے, انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اتنا پیغمبر علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی کہ میرے دل نے چاہا کاش اس میت کی جگہ پر انس ہوتا, انس ہوتا. تو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. جی اکیلا رہتا ہو یا ماں کے ساتھ رہتا ہو اور وہ اپنی ماں کو جلد از جلد غسل دینا چاہتا ہو, یا باپ بیٹی رہتے ہیں, وہ دے سکتے کہ اپنی ماں کو یا بیٹی کو؟ ماں کا جسم بیٹا کو نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے. جلد از جلد دینے کی یہ مطلب نہیں کہ عورت کہیں نہ, جس جگہ پر بھی رہتا ہو آخر 2-4 گھر تو اس کے قریب ہوتے. ہاں جہاں پر غیر مسلم کا علاقہ, وہاں تو مسلمان ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, ان کی کمیونٹی اتنی سٹرانگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر کے وقت ماں باپ کے کمرے میں مت داخل ہو, رات کو مت داخل ہو, فجر کے وقت مت داخل ہو. کیوں؟ اس وقت ان کے خاص لباس کا موقع ہے. ایسے موقع پر زندہ بھی بیٹا ماں کو نہیں دیکھ سکتا تو اسے غسل کیسے دے سکتا؟ قطعا نہیں دے سکتا. جی غسل کے لیے وصیت جا سکتی ہے. مجھے کئی دوستوں نے کیا وصیت کہ مجھے غسل بھی دینا ہے, جنازہ بھی پڑھنا ہے, اور میں نے کہا اگر میں مر گیا تو پھر, انہوں نے کہا آپ مر گئے تو پھر ہم کرتے رہیں گے, اگر ہم مر گئے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. ایک اہم مسئلہ ہے اس وقت اسلام آباد میں, گھروں میں نہلانے کا ہاں سسٹم نہیں ہے, رواج نہیں ہے, جی, اور کوئی دوسرا ارینجمنٹ نہیں ہے. ایک ہمارے G10 میں مسجد میں تھا, انہوں نے بند کر دیا. اچھا جی. پہلے ڈاکٹر صاحب کی مسجد میں نمبر لکھا ہوا ہوتا تھا, وہ ان کو باقاعدہ فون کرتے تھے, وہاں آ جاتے تھے, وہاں غسل دیتے تھے, نماز ہوتی تھی, بس کا سارا ارینجمنٹ وہ کرتے تھے. ایک ٹیم, جی جی, وہ ٹیم ختم ہو گئی ہے. جی. اس وقت کوئی اسلام آباد میں ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے ماسوائے عیدی کے. I8 میں عیدی سینٹر ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک کمرہ غسل کا رکھا ہوا ہے, عورتیں غسل دیتی ہیں, آدمی بھی. اس کے علاوہ کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. وہ کفن بھی دیتے ہیں, جو ڈاکٹر صاحب وہ جو ارینجمنٹ تھا G10 والا, وہ بھی کفن دیتے ہیں. اچھا جی. اب اس وقت کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے اور بہت سخت تکلیف میں ہے سب. میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے, میں نے صاحب کو, ہاں آپ نے فون کیا تھا, میں نے فون کیا تھا, ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی. وہ اونچے فلیٹ میں رہتے تھے, کہاں وہ کرتے. جی آپ نے آدھا کام کر لیا, 2 چیزیں ہو گئی ہیں, کمرہ بھی الاٹ کرو. لو جی انشاءاللہ, انشاءاللہ جی, اس میں ہم کفن بھی مفت پرووائڈ کریں گے, انشاءاللہ غسل کا سارا ارینجمنٹ کریں گے, غسل دینے والوں میں بھی شامل ہو. ایک کاپی پینسل بھی لاؤ جی, وہ ڈائری میری ہے, ایک پینسل لے کر آؤ. لو جی یہ انشاءاللہ ہماری وہ باہر گاڑیوں کی پارکنگ ہے, ہم وہ کیونکہ سی ڈی اے ہمیں پکا تو بنانے نہیں دیتی, ہم فیبرک کا پورا وہاں کمرہ بنا دیں گے انشاءاللہ. پہلی فرصت میں انشاءاللہ, یہ بارشیں جو ہی رکتی ہیں تو پہلی فرصت میں ہم وہاں کمرہ بنا دیں گے فیبرک کا, اور اس میں ہم لکھ دیں گے, اس میں باقاعدہ وہ پائپ ڈال دیں گے ہم, اس کی سارا سسٹم کریں گے, اور کفن بھی عبدالعزیز ٹرسٹ کی طرف سے دیا جائے گا انشاءاللہ. اس میں کرتے ہیں, ہمارے اس میں کرتے ہیں آپ. جی آپ ہی نا, آپ عبدالعزیز کے ممبر ہیں نا جی, آپ ہمیں دیں گے, ہم ان کو دے دیں گے. آدھا ارینجمنٹ تو آپ نے کر لیا ہے نا. نہیں جی مکمل ہو گیا, مکمل ہو گیا. آدھا ارینجمنٹ آپ نے کیا ہوا, 2 چیزیں جی جی انشاءاللہ. ایک کمیٹی بنا دیں. جی ایک ذرا یہ میاں صاحب کا بڑا اہم جو بات ہے نا, یہ انشاءاللہ میاں صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ کفن مہیا کریں گے انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ باہر کمرہ بنائیں گے آئندہ, اور باقاعدہ اپنی اسلام آباد کی تمام مساجد میں ہم لکھ کر لگا دیں گے کہ غسل کا اور کفن کا, عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی مکمل انتظام ہے. اس میں تھوڑا سا اپنی مسجدوں کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسرا آتا ہے, جی کوئی بھی آئے, جی کوئی کلمہ پڑھنا والے آئے, ہم نے نلا دینا اس کو. اچھا جی, جس کے لیے ہم نے یہ پورا اہتمام کیا ہے, بالخصوص اوپر محمد اپنی قلم پینسل سنبھالیں, عورتوں سے نام لکھوائیں. مردوں میں سے کون کون حضرات جو غسل کے لیے تیار ہو سے کال کی جائے فلاں شخص. جی آپ کا نام بتائیے, موبائل نمبر. جی جی 685. نمبر 2 جی ڈاکٹر نسیم صاحب. جی موبائل نمبر 01 574 7303.
نمبر 3 نظر بشیر صاحب. شبیر میں بشیر ہی کہتا رہتا ہوں آپ کو. جی نمبر بتائیے. جی 51 64 685. جی ڈاکٹر ماسٹر فاروق صاحب. 5-7 لکھ لیں. جی کیا نمبر ہے؟ 0 جی 552 تین آدمی 0689. 3 آدمی کو کال کریں. 3 آدمی کا خیال ایٹ اے ٹائم ایک رابطہ اس میں ہونا چاہیے. جی کفل کس کا؟ جی 0311 506 6464. محمد امتیاز. جی نمبر بولیے. جی 5999 723 7123. امجد صاحب 5999 123. ٹھیک ہے. امجد خان. جی 776 773. اب ان کو نا آپ ایسا کر لیں کہ پہلے 6 مہینے کے لیے ان کو لے لیں. 6 مہینے کے بعد پھر نہیں جس سیکٹر کے جہاں یہ قریب پڑتے ہیں نا تو وہیں سے ہم نے ان کو کال کر کے کہیں وہاں پہنچو تو 10 آدمی لکھ لیتے ہیں. لانا تو یہاں ہے. ہاں انشاءاللہ. تو لے کر جو آئیں گے. لیکن اگر کوئی کل کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کم از کم یہ وہاں تو پہنچ سکتے ہیں. نہیں کل کا 773 کل آگے عیدی بھیج دیں. کل پھر 7738. کل والے نے عیدی بھیج دیں. اچھا اللہ محفوظ رکھے. جی 1-2 اور لکھا دیں. ثناء اللہ اور قاری اکرم. جی ثناء اللہ صاحب نمبر. جی 5298 308. پوچھو پا جنہوں کدھر پہنچے. ان کا لکھو جی آدھا نہ لکھوا پائے پورا جگہ نہیں آئے. نمبر بولیے. جی 16. جی میں لکھ لیا قاری صاحب کا. ایکسٹرا میں میرا بھی لکھو. ایکسٹرا جب کوئی بھی نہ ملے تو وہ آخر میں 13واں کھلاڑی میاں صاحب. ٹھیک ہے. جی آپ نے کیا پوچھا سوال؟ اچھا اس کے لیے آپ کیا صاحب یہ جیسی باتیں ختم ہوں جی وہ تیار کروائیں ہمیں شامل کریں اس میں. جی انشاءاللہ کو بالکل جلد از جلد اس کام کو جی انشاءاللہ. سلام. سوال یہ تھا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا جی تفصیل سے بیان کریں. جی پہلا سوال آپ کا سلیم صاحب جو آواز سنتا ہے. جی ہر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اس کے ورثاء پلٹتے ہیں دفن کرنے کے بعد جانے والوں کی آواز سنتا ہے. آنے والوں کی آواز جوتوں کی بات. ہاں جوتوں کی. جی آنے والوں کی آواز کیوں؟ اگر زندہ ہے تو ادھا کام کیوں کرتا ہے؟ جانے والوں کی آواز جوتیوں کی سنائی جاتی ہے کہ جس کے خاطر تم نے کوٹھی سود کی بنائی ہے نا وہ گیا ہے کھا جوتیاں. آنے والے بھی آ رہے ہوتے ہیں بہت. ان کی نہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز نہیں سنتا صرف جوتیوں کی آواز سنائی جاتی ہے. کام تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب فرشتہ آتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. عورتیں قبرستان میں جو مضبوط دل والی ہیں وہ جا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بالکل مطلقاً منع کر دیا تھا کہ عورتیں یہ کیسے کرو کہ کھانے کے حال میں نا چادریں بچھا لو ساری چادروں کے اوپر بیٹھے. ہاں اچھا اس میں شاہ صاحب اپنا یہ جو پروگرام ہے جائیں بچھائیں چادریں بچھاؤ برتن لگاؤ یہ جو اپنا پروگرام عورتیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی. نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. ہم نے حدیث سنا. آپ لیٹ آئے ہیں آپ کو ویڈیو سے دیکھنی پڑے گی. جی سوال یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو مردے سنتے ہیں. آپ پہلے خط لکھا کرتے تھے کسی زمانے میں خط اور کارڈ چلتے. السلام علیکم ابا جی. ابا جی نے کتنے دنوں کے بعد سنا تھا خط. السلام علیکم وہاں پر بھی آپ پر سلام ہو. ابا جی کے پاس کب پہنچا؟ ہفتے بعد. یہ سنت ہے. یہ کب پہنچے گا؟ اللہ اس کے بدلے اس کی رحمتیں. اور یہ جواب بھی خود ہی دیتا. وعلیکم السلام. اور جی میں ڈاکٹر صاحب میں دیتا ہوں جواب.
اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ٹھاک رہو، قبر سے محفوظ رہو، عذاب سے، ہم بھی آئے تمہارے پیچھے پیچھے۔ اگر یہ کہیں السلام علیکم یار سنتے ہیں تو قرآن مقدس کا اعلان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مردوں کو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ پیغمبر بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ پیغمبر اسلام بھی سلام کرتے تھے نا صحابہ کی قبروں پہ جا کر، آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے ان کے لیے۔ ہاں جی کفل جاتے ہیں مدینہ ہم لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جو سلام پڑھتے ہیں، جی کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً نہیں سنتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اور اللہ اس کے بدلے ان کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ مردہ سنتا نہیں۔ اچھا ایک منٹ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو فوراً دفنایا گیا تھا؟ نہیں، 36 گھنٹے میری علم کے مطابق لاش مبارک آپ کی چارپائی پر رہی تھی۔ 36 گھنٹے صحابہ آتے رہے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرتے تھے اس وقت کے نہیں کرتے تھے نا، لازمی بات ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 36 گھنٹوں میں سن کر جواب دیتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ پھر جب اوپر جواب نہیں آیا تو ہزاروں من مٹی کے نیچے کیسے جواب آئے؟ نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، سننے والا اللہ ہے۔ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ میرے والد بوڑھے ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں، ان پر حج فرض تھا، تو ایسے ایک صحابی نے اپنی ماں کی شکایت کی، آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے حج کر سکتی اور کر سکتے۔ کھانے کا جو آپ نے کہا، جی کھانے کا جو آپ نے کہا کہ میت کو گھر آ کے واپس کھانا نہیں چاہیے، اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ قطعاً گنجائش نہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میاں صاحب کا کہ پلٹ کر میت کے گھر آ کر کھانا نوحہ ہے اور گندک کا لباس۔ اس کی کوئی وہ خیر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں ہم میت کے گھر میں آ کر کھانا نوحہ تصور کرتے تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آج یہاں اب یہ اس کے بعد کھانا جائز؟ سبحان اللہ، وہ میت اٹھ گئی ہے نا، مردہ زندہ ہو گیا تو اب جائز ہے۔ جی وہ ان ساروں کو وہاں ٹرانسفر کر دیتا ہے، میرے گھر آگے کھانا۔ ہاں کیا صحابہ کے اور رشتہ دار موجود تھے وہاں پر جب جعفر شہید ہوئے تھے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پڑوس دے کھانا پکا لیا جی۔ آپ نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا پہنچاؤ، وہ غمگین ہے، وہ کھانا نہیں پکا سکتے۔ کون نہیں پکا سکتا؟ جن کے گھر میں میت ہو گئی ہے۔ میں نے ایک جگہ میں گیا، میں نے کہا میں نہیں کھانا کھاؤں گا میت جا رہا ہوں، تو کہیں گے میں یار میت کا گھر وہ ہے، یہ تو اور کوئی گھر۔ یہ سارا ڈرامہ بازی ہے، یہ وہ مچھلی کو کنویں میں لے کر آنا ہے۔ جی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ اپنی نماز پڑھ لیں، ہم نماز جمع بین الصلاتین پڑھ چکے۔ جی کہتے ہیں، فرماتے ہیں بزرگ شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے شہید ہوتا کب ہے؟ جب ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، تلوار لگتی ہے، گولی یا کلاشن کا برس لگتا ہے، مرتا ہے، زندہ نہیں ہوتا، مرتا ہے وہ، پھر اسے شہید ایک اعزاز ہے، ستارہ امتیاز جسے آپ کہیں گے پاکستان میں، یہ ستارہ اس کو لگ گیا، وہ قبر میں بھی مردہ ہے، شہید چرپائی پر پڑا ہوتا ہے وہاں پر بھی مردہ ہے، اسے ہم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے جان دی ہے، صرف پریکٹیکل وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آتا ہے۔ جی وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اگر خودکشی کر لیتی ہے یا ایکسپلوٹیشن ہے تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ خودکشی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبردستی، عمر کے زمانے میں زبردستی زنا ہوا، ایک عورت کے ساتھ ایک شخص نے کیا، آپ نے اس کو، پھر وہ قتل ہو گیا اور پھر آپ نے اس کو پکڑا۔ خودکشی نہیں کر سکتی کہ عزت بچانے کے لیے میں چھلانگ مار جاؤں کنویں کے اندر اپنی جان بچا لوں، آخرت بچانی ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لباس میں اور بغیر غسل کیے دفنا دیا تھا۔ صاحب یہ شہید کی قبروں میں لوگ کہتے ہیں کہ
اور جسم کو کھایا نہیں جاتا ہے نبیوں کی اس کے انبیاء علیہ السلام کی اجسام مٹی پر حرام ہے، مٹی نہیں کھا سکتی ان کو. شہیدوں کے بعد اور جو شہداء ہیں اللہ چاہے تو بچا لے، قانون نہیں ہے. امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے زمانے میں وہ عبداللہ جس نے والسماء ذات البروج اپنی جان دی تھی، کن پٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، صحابہ نے وہ لاش نکالی، ہٹایا تو تازہ خون نکلا. امیر المؤمنین خبر دی گئی، آپ نے فرمایا دفن کر کے ساری جگہ برابر کر دو تاکہ کوئی مقبرہ نہ بنا لے، شاہ صاحب زندہ ہو گئے ہیں. مان کر دفنایا جاتا ہے جی اس کے بارے میں. ہاں ایک صحابی نے اپنے والد کو نکالا ہے، آج میری بڑی تیاری ہے اس پر، آپ جو چاہے سوال کریں انشاءاللہ. ایک صحابی نے اپنے والد کو 6 مہینے بعد نکالا قبر سے اور کہا کہ نہیں میں نے اپنے والد کی 2 انسانوں کو کٹھا دفن کر دیا تھا، کہا 6 مہینے کے بعد نکال کر دوسری قبر میں رکھا، میں اپنے ابا جی کی الگ قبر بناؤں گا. فرماتے ہیں میرے ابا جی کا جسم مبارک اتنا عمدہ تھا جیسے ابھی فوت ہوئے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں ہوتا، بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہوتا. جنازہ کیا چیز ہوتی ہے اس کی؟ اگر 3 سے 7 دفعہ غسل دیں تو ہر دفعہ پیٹ سے صاف کریں گے اس کا؟ جی اگر پیٹ اچھی طرح صاف نہیں ہوا تو کر لیں گے. اور صفیں جو ہیں جنازے کی وہ طاق بنانا ضروری نہیں. صحابی فرماتے ہیں ہم نے 2 صفیں بنائی اور جنازہ پڑھا. شہید کا جنازہ پڑھنا کہ نہیں؟ شہید کا جنازہ، جنگ احد کے شہداء کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد جا کر پڑھا تھا اور اعلان نہیں ہوئے تھے ابو دبدبہ کا جنازہ پڑھنا ہے، اعلان نہیں ہوئے تھے، اشتہار نہیں لگے تھے، 8 سال کے بعد پڑھا تھا. جو ہمارے ہاں رسم و رواج پڑ گیا ہے نا یہ صحیح نہیں. ہاں سنت میں جا کر بندہ قبر پر، شاید وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا. اس میں اختلاف ہے غائبانہ نماز جنازہ پر. نجاشی کا نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھا تھا. کچھ محدثین علماء فرماتے ہیں ان کا وہاں پر پڑھا نہیں گیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کی لاش سامنے رکھ دی تھی. اس پر اختلاف ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ خلافت راشدہ میں غائبہ نماز جنازے اس طرح ہوئے جس طرح آج ہماری امت میں ہوتے نہیں ہوئے، نہیں ہوئے. جی رشتہ داری کلوزنگ نہیں، میت کون ہے اس پر ہم گفتگو ہم نے نہیں کی کیونکہ ہمارے ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ تھا، ہم نے 1 گھنٹے مکمل کرنا تھا. میت کون ہے؟ میت مواحد ہے، آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اپنے دل میں یہ دعا رکھے کہ اگر مواحد ہے تو معاف کر دے، نہیں مواحد تو پھر کریے. اگر کہیں پھنس گیا کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں الحمد شریف نہیں پڑھتے تو اللہ اکبر جنازہ پڑھنے نہیں دیتے نا، کچھ مغفرت کی دعائیں تو کرنے ہی نہیں دیتے نا. اس لیے آدمی کو پختہ ہونا چاہیے، مواحد کا جنازہ پڑھے بس. اگر کہیں ایسی اس کو صورت بن گئی ہے تو پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے. جی کھانا لگاؤ، جلدی کرو، کھانا لگے گا تو یہ سوال بند ہوں گے. جی اگر اس نے آخری عمل ظہر پڑھی ہے اور فوت ہو گیا جنازہ پڑھیں گے. اگر اس نے ہاں بے نماز، اگر وہ 4 مکمل پڑھتا ہے اور 5ویں نہیں پڑھتا، ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوے مسجد سعودیہ کی ہر جامع مسجد موجود ہے، مسلم نہیں کافر ہے. جی وہ میں نے پہلے ثواب لیٹ آئے تھے آپ، جی وہ جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نوحہ تصور کرتے تھے. زمانہ جاہلیت کے لوگ بازاروں میں اعلان کیا کرتے تھے، اب بازار کی بجائے سپیکر آپ کا بازار تک تو پہنچ ہی جائے گا نا، مسجد کے اندر آئیں اور نمازیوں کو خبر دیں. ان سپیکروں میں اعلان نہیں. اعلان کیا ہوتا ہے؟ خالد کا ماموں، شفیق کا چاچا، سارے خاندان کا تعارف ہوتا ہے. جی سبحان اللہ. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو، قرآن مقدس ہے. بے نماز کا جنازہ نہیں ہوتا. جی کبھی کبھار پڑھتا ہو. یہ تو میں نے جواب دیا نا کہ اس نے 1 نماز پڑھی
اور فوراً فوت ہو گیا، اگلی نماز کے آنے سے پہلے جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ آخری عمل دیکھا جائے گا۔ ابھی پچھلے دن ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے، ہم بڑی محنت کرتے تھے کہ نماز پڑھا کریں۔ جس دن فوت ہونا تھا تہجد کے وقت اٹھے، نہایا دھویا، غسل کیا، مکمل سنت کے مطابق فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر جاگا چرپائی پر فوت ہو گئے۔ آخری عمل کیا تھا؟ نماز۔ ہم جنازہ پڑھیں گے، آخری عمل کیا ہے؟ نہیں پڑھتا نماز۔ نہیں، اگر کوئی ضد کر رہا ہے، اپنی کمزوری ہے، وہ ایک انکاری ہے، کمزوری میں تو ہے تھوڑی سی۔ رسول نے فرمایا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اشاروں سے۔ ایک مطلب انکار بھی نہیں کرتا جی ہاں پڑھوں گا جی، میں کمزوری ہے جی میں پڑھوں، پھر پڑھتا بھی نہیں تو نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ہماری مسجد کے صدر فوت ہوئے تھے، چودھری عبدالحمید صاحب کو یاد ہوگا شاید، چودھری عبدالستار صاحب فوت ہوئے تھے، صدر تھے اس مسجد کے باقاعدہ ریٹن، اور میں ان کے پاس خود گیا، ان کی لڑکوں سے مالش کروایا کرتا، فالج گر گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اگر میں فوت نہ ہوا تو، اور آپ فوت ہو گئے، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کیسے پڑھوں گا؟ میں پھر اگلے دن پوچھتا ان کی مسی سے، باجی نماز پڑھی ہے؟ ایک بھی نہیں پڑھی، نہیں پڑھتا، پڑھی نہیں، میں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اٹھا کے دے دو جن کے موبائل ہے۔ ہاں آخری جنازے کی صورت دیکھی جائے گی نا، بے ہوش ہے اگر پڑھیں گے، کیوں؟ کیوں بے ہوش ہے؟ زبیر الزئی رحمہ اللہ کو ہوش آیا ہسپتال میں، ہوش آتے ہی آنکھیں کھولی، کہتے ہیں اللہ اکبر، خود دیکھا اللہ اکبر، سنو سنو سنو، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکے نا، اللہ نماز نہیں پڑھ سکے، جنازہ پڑھا تھا۔ ایک آدمی کی کیفیت ایسی ہے، پیٹ پھٹ گیا، گندگی نکل آئی باہر، ناپاک ہو گیا سارا، وہ کہتا ہے بھی ٹانکے شانکے لگیں گے تو، اور باقاعدہ سے نماز پڑھتا آ رہا ہے نا، پیچھے بے نماز نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ جنازہ پڑھیں گے جی۔ کھانا تیار ہے، مسجد کے فارغ کی دعا۔ بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا کھا سکتے ہیں؟ افضل تو ہے نہیں کھانا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو۔ دعا پڑھیں، دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔